آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری کلاسز کے اندر، بہت ساری اسکول کے اندر اور بہت سارے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر سخت ترین مقابلاتی امتحانات ہوتے ہیں، جس میں طلباء کو آرام قربان کرنا پڑتا ہے، مال قربان کرنا پڑتا ہے، اور جب نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس نتیجے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے نے محنت بھی کی ہے اور قربانی بھی دی ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو محنت و قربانی کرتے ہیں لیکن نتیجہ ان کے منشا کے مطابق نہیں آتا، تو اچھی طرح سے محنت کرنے کے عوض میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پیپر ری چیک کروائیں گے، اس لیے کہ شاید ایگزامینر یا پیپر چیکر کی غلطی ہوئی ہوگی، ہم نے تو سب صحیح لکھا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو کانفیڈنس ہو اور جس نے امتحان صحیح طور پر دیا ہو۔ دنیا کے امتحان کے معاملات اور قدرت کی طرف سے ہونے والے امتحانات کا معاملہ جدا ہے۔ دو چیزیں زندگی بھر یاد رکھیں، جب کبھی پروردگار جل جلالہ گنہگاروں کا امتحان لیتا ہے اور انہیں کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے تو مقصد ہوتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنا اور اس کی خطاؤں کو درگزر کرنا، اور اس کی خطاؤں کے لیے ان تکلیفوں کو کفارے سیئات بنانا۔ لیکن اللہ والوں کا اگر امتحان لے تو اللہ والوں کے امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے اللہ نے، امتحان کی وادیوں سے گزار کر ان کی قربانیاں، ان کی ثابت قدمی، یہ ساری چیزوں کو دکھا کر دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ذرا تم میں کا کوئی ہو تو بتائے کہ کوئی اس طریقے کا امتحان دے سکتا ہے۔ پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے جس کو عطا فرمایا وہ اس مقام اور مرتبے کے لائق ہے۔ اب آئیے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے متعلق عرض کروں۔ جمعہ کے روز، پھر عید کے روز، پھر گزشتہ ہفتہ واری اجتماع میں، اور آج میرا ٹاپک انشاءاللہ العظیم کسی حد تک اس پورے سفر سے متعلق اور قربانی سے متعلق کسی حد تک مکمل ہوگا، اور آپ کے ذہن میں کچھ بات انشاءاللہ بٹھانے کے اندر شاید کسی حد تک کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے۔ کون سی کھلی ہوئی آزمائش؟ بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، زمانے سے چھپا ہوا کوئی معاملہ نہیں ہے، اوپن معاملہ ہے یہ۔ اور یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، اس کو میں چند اینگل سے سمجھاؤں گا تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ جب اس زاویے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آزمائش کی شدت آپ کو محسوس ہوگی کہ آزمائش کتنی بڑی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ واقعہ مینا کا ہے، اور مکے کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوسرا معاون، کوئی دوسرا ایسا شخص جو آپ کے اعزاء اقربا میں سے ہو، رشتہ داروں میں سے ہو، کوئی ایسا شخص نہیں تھا سوائے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حکم ملا ذبح کرنے کا تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے تو آدمی کسی سے شیئر کرتا ہے اور کوئی سامنے والا اسے تسلی دیتا ہے، سامنے والا اسے مشورہ دیتا ہے، سامنے والا اسے گائیڈ کرتا ہے۔ اس طریقے سے کوئی ایسا رشتہ دار ہو جو اس معاملے کے اندر اس کو تسلی دے، اس کو اطمینان دلائے، تو آپ دیکھیں ایسی سچویشن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے حکم دیا اور ایسی جگہ پر حکم دیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعزا اقربا میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری چیز دیکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس عمر میں بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جس عمر تک بچے سے باپ کے پیار کی شدت بڑھ چکی تھی۔ اکلوتا بیٹا آنکھوں کا تارا ہوا کرتا ہے، ناز و نعم میں پلا کرتا ہے، اور اسے دیکھ دیکھ کر کے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا اور یہ بیٹا آگے چل کر کے میرا ساتھ دے گا۔ تو عمومی طور پر جب بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اتنے ایام، اتنے سال بچے کے ساتھ جب گزر جاتے ہیں تو تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوئے بچے کے لیے اگر حکم ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اٹیچمنٹ جو 12, 13, 16, 9 سال کی عمر تک کو بچے کے ساتھ رہا، وہ اٹیچمنٹ تو نہ ہوتا۔ جیسے بہت سارے ماں باپ پیدا ہوتے ہی اگر بچے کا انتقال ہو جائے تو انہیں تھوڑا سا صدمہ ضرور رہتا ہے، لیکن اتنا صدمہ نہیں ہوتا جو جوان بیٹے کے انتقال پر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کی عمر کتنی ہوئی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے جو ساتھ میں سپورٹ کرنے والے تھے، ساتھ میں کام کاج کے اندر دوڑنے والے تھے۔ اس عمر کو جب پہنچ گئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے چلیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ امتحان کتنا سخت تھا۔ اسی طریقے سے اکلوتا بیٹا، کوئی دوسرا بیٹا بھی نہیں تھا کہ چلو اس کے بعد دوسرا بیٹا ہے اس سے دل بہلائیں گے، اور اکلوتے بیٹے کے سلسلے میں ماں باپ کتنے کیئرفل ہوتے ہیں اور کتنے جتن سے اسے پالتے ہیں، یہ تو وہی جانتے ہیں جن کا اکلوتا بیٹا ہو۔ رات و دن اس کی فکر ستاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کی قربانی کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایسا ہو نا کہ بچہ ایب نارمل ہو، تو ماں باپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کب تک اس بچے کو جھیلیں گے، تو بعض ماں باپ ہی بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کریں کہ بس اب اللہ جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ اللہ فرما دے۔ یہ نہیں کہتے کہ مر جائے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اب اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تو دعا کر دیں کہ اللہ اس کے حق میں جو بہتر ہو وہ کر دے۔ لیکن خدا کی قسم جب میں قرآن کے اس انداز کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے جس بیٹے کی بشارت دی تھی وہ ایب نارمل بچہ نہیں تھا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فرمایا تھا کہ ایسا بیٹا جو بردبار، یعنی صاحب عقل بچہ۔ آپ ذرا سوچو، ایک تو بیٹا، پھر اکلوتا بیٹا،
پھر اس عمر تک پہنچ گیا، اور پھر اس کے بعد اس بچے کی صفت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ بردبار بچہ ہے۔ اب آپ سوچیں ایسے بچے کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا جائے، اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات اچھی طریقے سے ہر ایک ذہن میں رکھے، اس دنیا میں کوئی امتحان کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ ہر صاحب ایمان کا امتحان رب قدیر جل جلالہ لے گا اور ضرور لے گا۔ اور اس کو قرآن نے مینشن کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑے سے، یعنی معمولی امتحان، کچھ چیزوں سے، ایسا نہیں کہ کمپلیٹ، ایسا نہیں کہ مستقل، تھوڑے سے خوف سے اللہ آزمائے گا، تھوڑی سی بھوک سے اللہ آزمائے گا، تھوڑی سی جان کی بیماری سے اللہ آزمائے گا، تھوڑی سی اولاد کی آزمائش اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری آزمائش کرے گا، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی ہوگی، بِشَيْءٍ، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جب عام مسلمان کی اللہ تعالیٰ ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کے ذریعے امتحان لے، تو اس امتحان میں صبر کرنے والے کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہو صبر کرنے والے کے لیے۔ تو جب تھوڑی امتحان میں صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہو، تو اتنے بڑے امتحان میں آنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے کتنی خوشخبری ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آزمائش انسان کے مرتبے کے اعتبار سے اللہ عز و جل لیتا ہے۔ خاص طور پر قرآن مقدس میں جن چیزوں کے ذریعے امتحان کی بات آئی، ان میں دو چیزیں ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں اور تمہارے جانوں، یہ دونوں کی آزمائش ہوگی۔ مال چھین کر اللہ تمہیں آزمائے گا، اور تمہاری جان کو کسی پریشانی میں گرفتار کر کے تمہاری آزمائش اللہ عز و جل ضرور لے گا۔